اس وقت یوپی میں 7,000 سے زیادہ مدرسوں کو نوٹس ملی ہے، اتراکھنڈ میں 220 سے زیادہ مدرسوں پہ انگلی ڈالی گئی۔ آج آسام کے اندر وہ مدرسے جو سرکار سے ایڈ لیتے تھے ان کو اسکول میں بدل دیا گیا۔ یہ ایک منصوبہ ہے، جس طرح اسپین اور اندلس میں مدرسوں کی دیواروں پہ قبضہ کر کے وہاں دین کے چراغ کو بجھایا گیا، ہندوستان کے کچھ سیاسی پنڈت آج وہی راستہ اختیار کر کے آج اس ملک میں وہی کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ لیکن اندلس کی تاریخ الگ تھی، ہندوستان کی تاریخ الگ ہے۔ اس سرزمین پر ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہیں، وہ قربانیاں انشاءاللہ قیامت تک اسلام کے چراغ کو بجھنے نہیں دے گی۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ طے کریں کہ پہلے تو ہماری شاخ پہ حملہ تھا، آج ہمارے پاور ہاؤس پہ حملہ ہے۔ یاد رکھو، یہ دینی مدارس ہمارے مذہب کے لیے، مسلمانوں کے لیے دین کے پاور ہاؤس کی حیثیت رکھتے ہیں، جہاں سے ایمان کے ساتھ جینے والا مسلمان اگر اس کی موت ہوتی ہے کبھی وہ اللہ کی جنت کا منہ نہیں دیکھ سکے گا۔ میں بھیک مانگتا ہوں آپ سے، اپنے نوجوانوں سے درخواست کرتا کہ آج سرکار نے بھی نشہ پہ پابندی لگائی، لیکن میرے آقا نے 1500 سال پہلے مدینے کی مسجد میں بیٹھ کر اعلان کیا تھا کہ جب کوئی بندہ مومن نشہ کے لیے گھونٹ لیتا ہے تو اس کے حلق میں جانے سے پہلے اللہ اس کا ایمان چھین لیتا ہے۔ بولو، جو ہمیں ایمان سے محروم کر دے، جو سماج کو اجاڑ دے، جو کرائم کو جنم دے، جو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی پہ اتارو کرے، جس کی وجہ سے بیٹیوں کو طلاق ملے، کیا اس گناہ سے لڑنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بولو، کون لڑے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ، قسم کھا کر جاؤ کہ انشاءاللہ جب تک جان باقی ہے دیکھیں گے یہ ہیں۔ تو کیا حالات کو دیکھ کر ہم گھبرائیں گے؟ کیا میرا یقین کمزور ہوگا؟ کیا ان سیاسی بازیگروں سے اور کرسی پر بیٹھنے والے مداریوں کی چکمہ بازی سے کیا میرا ایمان گھٹے گا؟ کیا ہم اپنی سنت اور شریعت کو چھوڑیں گے؟ کیا ہماری داڑھی کی سنت ترک ہوگی؟ کیا ہمارے سجدے کے نشان مٹیں گے؟ نہیں۔ آپ پکے اور سچے مسلمان ہیں تو جانیے کہ نبی نے فرمایا کہ ایمان اور بزدلی ایک سینے میں جمع نہیں ہو سکتا۔ جو بزدل ہوگا وہ مومن نہیں ہوگا، جو مومن ہوگا وہ بزدل نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ حالات سے آنکھ ملا کر بات کرنے کی جرأت پیدا کیجیے، حوصلے کو بلند کیجیے اور طے کیجیے کہ میں اس زمین پر کرایہ دار نہیں بلکہ حصے دار ہوں۔ اور میں یہ جانتا ہوں کہ دنیا میں حکومتیں بدلتی ہیں لیکن کائنات کا خدا کبھی بدلتا نہیں ہے۔ میرا یقین ہے کہ ظلم کا ہاتھ کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو جائے، اللہ کی طاقت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سارے امام بھی بڑھیا انشاءاللہ ہم لوگ رکھیں گے۔ امام صاحب سے اچھی عنوانات پر تقریر کرائیں گے، نمازیوں سے مسجد کو آباد رکھیں گے۔ نکاح عبادت ہے، نکاح کو بھی مسجد میں انجام دینے کی کوشش کریں گے، اور آپس میں جھگڑے ہو جائے تو اس کو بھی انشاءاللہ مسجد میں بیٹھ کر حل کریں گے۔ کیا انشاءاللہ ہم لوگ تیار ہیں؟ دیکھیے، مسلمانوں کی معاشی خوشحالی کے لیے ان کو تجارت اور صنعت کے میدان میں آگے بڑھنے کی ترغیب دیں گے۔ آج پورے ہندوستان میں یہ بات مشہور ہے کہ ایک سکھ کا کوئی بیٹا روڈ کے کنارے یا اسٹیشن پر روٹی بیل کر مزدوری کر سکتا، لیکن سکھ کا کوئی آدمی بھیک مانگتا ہوا نہیں دکھ سکتا۔ اور مسلمان میں بھکاری ڈھونڈو بڑی تعداد ہے۔ لولو پان کی چھوٹی دکان، فارچون کی دکان، حلال کمائی اور تجارت انسان کو عزت دیتی ہے۔ فرمایا نبی نے ساری دنیا کی روزی میں 1% برکت ہے، تجارت میں 99% برکت ہے۔ تو ہم لوگ یہ انشاءاللہ کوشش کریں گے، مسلمانوں کو زکوٰۃ، صدقات، عطیات کی ادائیگی کی تلقین کریں گے، اور اپنے حلقے سے زکوٰۃ، صدقات، عطیات اور قومی محصول وصول کر کے ہمارا شریعہ بھیجیں گے۔ دو کام، ہم لوگ تو جو بھی دھان ہوا کوٹھی میں، پیسہ آیا تو بینک میں، نہ اللہ یاد نہ رسول اللہ یاد۔ یاد رکھیے، زکوٰۃ فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، اس لیے یہ نیت کر کے جائے کہ عشرہ بھی ادا کریں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، اور انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کر کے
جو بیت المال کے لیے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں دیں گے تو آپ کا مرکز مضبوط ہو